ضلع کے صرف 3 شمشاد پٹی درگیانہ اور تہمتم ان میں ہمیں 2000 سے زیادہ نام ایسے ملے ہیں جن کے سامنے لوائز لکھا ہے. 25,000 لاشوں کا حساب سرکار کو دینا پڑا. تمہیں 25,000 ایک قتل. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کیسا اداکار جو گزشتہ چند برسوں سے مسلسل تنازعات کی زد میں رہا ہو آج پھر ایک نئی بحث کا مرکز کیوں بن گیا؟ کبھی کسان تحریک کی حمایت پر سیاسی حلقوں کی شدید تنقید، کبھی بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کے ساتھ سوشل میڈیا پر تلخ جملوں کا تبادلہ، کبھی بیرون ملک ہونے والے کنسرٹس میں خالصتان سے متعلق نعروں پر اٹھنے والے سوالات، کبھی بعض گانوں کے بولوں پر اعتراضات، کبھی بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدہ تعلقات کے دوران ان کے بیانات پر بحث. فلم سردار جی 3 میں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کے ساتھ کام کرنے پر ہونے والے شدید تنازع ہو یا پھر بھارتی شہریت چھوڑنے کا معاملہ، دلجیت دوسانجھ کا نام بارہا خبروں کی سرخیوں میں رہا ہے. بعض لوگ انہیں ایک بے باک فنکار قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض حلقے ان پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو تنازعات کو جنم دیتے ہیں. لیکن اس بار معاملہ صرف دلجیت دوسانجھ یا ایک نئی فلم تک محدود نہیں رہا، کیونکہ ان کی فلم ستلج OTT پلیٹ فارم ZEE5 پر ریلیز ہونے کے صرف 48 گھنٹے بعد ہی بھارت میں ہٹا دی گئی، جس کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا. سوال یہ اٹھنے لگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ برسوں کی قانونی جنگ اور سینسرشپ کے بعد ناظرین تک پہنچنے والی فلم صرف 2 دن بعد ہی پلیٹ فارم سے غائب کر دی گئی. یوں یہ معاملہ اظہار رائے، سینسرشپ، تاریخ، انسانی حقوق، عدالتی نظام اور فلم سازوں کی آزادی جیسے انتہائی حساس سوالات سے جڑ گیا. حیران کن بات یہ ہے کہ دلجیت کی برسوں سے متنازع سمجھی جانے والی فلم، جو پہلے پنجاب 95 کے نام سے جانی جاتی تھی اور بعد میں ستلج کے نام سے منظر عام پر آئی، ریلیز ہوتے ہی ایک نئی بحث کا مرکز بن گئی. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر اس فلم میں ایسا کیا تھا کہ اسے ریلیز سے پہلے کئی برس تک سینسر بورڈ، قانونی پیچیدگیوں اور حکومتی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا. آخر کیوں فلم سازوں کو بار بار فلم میں تبدیلیاں کرنے کا کہا گیا، اور کیوں ایک سچی کہانی پر بننے والی فلم کو اتنا متنازع بنایا گیا؟ یہ فلم معروف ہدایت کار ہنی ٹریہن کے کئی برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے. فلم معروف انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ کھالرا کی زندگی پر مبنی ہے. جسونت سنگھ کھالرا وہ شخصیت ہے جنہوں نے 1990 کی دہائی میں پنجاب میں ہونے والے ماورائے عدالت ہلاکتوں اور ہزاروں نامعلوم لاشوں کی سرکاری ریکارڈ تک رسائی حاصل کی. انہوں نے مختلف شمشان گھاٹوں اور سرکاری دفاتر سے دستاویزات جمع کیے اور دعویٰ کیا کہ ہزاروں ایسے افراد کی آخری رسومات سرکاری ریکارڈ میں درج ہیں جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. ان کی تحقیقات نے پورے بھارت میں ایک نئی بحث چھیڑ دی کہ آخر یہ لوگ کون تھے، ان کی لاشیں کہاں سے آئیں، انہیں کس نے قتل کیا اور ان کے اہل خانہ کو انصاف کیوں نہیں ملا. ان کی یہ تحقیق صرف ایک رپورٹ نہیں تھی، اس نے ریاستی اداروں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عدلیہ تک کو ہلا کر رکھ دیا. بعدازاں جسونت سنگھ کھالرا خود بھی پراسرار حالات میں لاپتہ ہو گئے. بعد میں تحقیقات ہوئیں، مقدمات چلے اور کئی پولیس اہلکاروں کو ان کے اغوا اور قتل کے جرم میں سزا بھی سنائی گئی. یہی وہ حساس پس منظر ہے جس پر یہ فلم بنائی گئی. فلم مکمل ہونے کے بعد اصل تنازع شروع ہوا. فلم کو بھارت کے سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن کے سامنے پیش کیا گیا. ابتدا میں متعدد مناظر حذف کرنے کی ہدایت دی گئی، لیکن بعد میں اعتراضات کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی. فلم سازوں کے مطابق صرف چند مناظر نہیں، تاریخی حوالوں، مکالموں، پولیس کارروائیوں، بعض سرکاری اداروں کے ذکر، کرداروں کے نام اور کئی اہم واقعات پر بھی اعتراض کیا گیا. یہاں تک کہ متعدد میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم میں 120 سے زائد تبدیلیاں تجویز کی گئیں، جن میں بعض کرداروں کے نام بدلنے، حساس مکالمے حذف کرنے، تاریخی حوالوں میں تبدیلی اور کئی اہم مناظر نکالنے کی سفارش بھی شامل تھی. ہدایت کار ہنی ٹریہن نے کئی انٹرویوز میں کہا کہ انہیں سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب فلم سے جسونت سنگھ کھالرا کا نام تبدیل کرنے یا ہٹانے کی بات سامنے آئی. ان کے مطابق اگر فلم ایک حقیقی شخصیت کی زندگی پر مبنی ہے تو اسی شخصیت کا نام ہی ختم کر دیا جائے تو فلم کا بنیادی مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی معقول اعتراض پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تاریخ کو اس انداز میں تبدیل کرنا مناسب نہیں. فلم سازوں کا موقف تھا کہ فلم کسی ادارے کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے نہیں، ایک تاریخی واقعے کو پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو فلم پر اعتراض ہے تو اس کا حل عدالت، مکالمہ اور قانونی طریقہ کار ہونا چاہیے، نہ کہ مکمل پابندی یا غیر معمولی سینسرشپ. اس فلم کے خلاف اعتراضات کی کئی وجوہات سامنے آئیں. پہلی وجہ یہ بتائی گئی کہ فلم میں پنجاب میں شورش کے دور کو نہایت حساس انداز میں دکھایا گیا ہے.
دوسری وجہ یہ کہ فلم میں پولیس کارروائیوں اور مبینہ جاری مقابلوں کا ذکر ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ فلم بعض ایسے تاریخی واقعات کو سامنے لاتی ہے جن پر آج بھی مختلف حلقوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ بتائی گئی کہ فلم سے امن و امان کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا، جبکہ ناقدین کا کہنا تھا کہ اصل مسئلہ فلم کا موضوع نہیں، اس میں پیش کیے گئے وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج تک مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکے۔ یہ تنازع صرف سینسر بورڈ تک محدود نہیں رہا، قانونی پیچیدگیاں بھی سامنے آتی رہیں۔ فلم سازوں نے مختلف فورمز پر اپنا موقف پیش کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ انہیں اپنی بات کرنے کا پورا موقع نہیں دیا جا رہا۔ ان کے مطابق اگر ایک فلم تاریخی دستاویزات اور عدالتی ریکارڈ پر مبنی ہو تو اسے صرف اس بنیاد پر روک دینا کہ اس کا موضوع حساس ہے مناسب نہیں۔ دوسری جانب بعض حلقوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کی فلمیں پرانے زخم دوبارہ تازہ کر سکتی ہیں، اس لیے ان کی نمائش انتہائی احتیاط سے ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ فلم کئی برس تک ریلیز نہ ہو سکی اور اس کی نمائش مسلسل مؤخر ہوتی رہی۔ لیکن تنازع اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب فلم بالآخر 3 جولائی کو OTT پلیٹ فارم ZEE5 پر بغیر کسی کٹ کے ریلیز ہوئی، مگر صرف 48 گھنٹے بعد 5 جولائی کو اسے بھارت میں پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا۔ سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ آخر فلم کو اچانک کیوں ہٹایا گیا؟ اسٹریمنگ پلیٹ فارم نے اپنے سرکاری بیان میں صرف اتنا کہا، موجودہ پیش رفت کے باعث فلم کو بھارت میں اگلے حکم تک ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ قانونی طریقہ کار کے ذریعے فلم کو دوبارہ بھارتی ناظرین کے لیے دستیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم پلیٹ فارم نے یہ واضح نہیں کیا کہ آخر وہ موجودہ پیش رفت کیا تھی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم پہلے ہی کئی برسوں سے سینسر بورڈ اور مختلف قانونی تنازعات کا شکار تھی، اسی لیے بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ فلم کو ہٹانے کا فیصلہ بھی انہی جاری قانونی معاملات سے جڑا ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک کسی سرکاری ادارے نے تفصیل سے یہ نہیں بتایا کہ فلم ہٹانے کی حتمی قانونی وجہ کیا تھی۔ یہی غیر یقینی صورتحال اس معاملے کو مزید متنازع بنا رہی ہے اور سینسرشپ، اظہار رائے اور تخلیقی آزادی پر ایک نئی بحث کو جنم دے رہی ہے۔ دوسری جانب فلم کے ہدایت کار ہنی ٹریہن مسلسل یہ موقف اختیار کرتے رہے ہیں کہ ان کی فلم کسی مخصوص ادارے یا شخصیت کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں بنائیں گی، بلکہ ایک ایسے تاریخی واقعے کو پیش کرتی ہے جس کا ریکارڈ عدالتوں، سرکاری دستاویزات اور مختلف انسانی حقوق کی رپورٹس میں موجود ہے۔ ان کے مطابق اگر کسی فلم میں تاریخی واقعات کو ذمہ داری کے ساتھ پیش کیا جائے تو اسے دیکھنے اور اس پر رائے قائم کرنے کا حق عوام کو ہونا چاہیے، نہ کہ پہلے ہی مرحلے میں اسے روک دیا جائے۔ فلم کے OTT سے ہٹائے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث نے جنم دیا۔ بعض لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اگر فلم واقعی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی تھی تو اسے ریلیز کی اجازت کیوں دی گئی، اور اگر ریلیز قانونی طور پر درست تھی تو پھر صرف 48 گھنٹے بعد اسے ہٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہی وہ سوالات ہیں جن کا واضح جواب آج تک سامنے نہیں آ سکا۔ فلم ناقدین کی بڑی تعداد نے دلجیت دوسانجھ کی اداکاری کو ان کے کیریئر کی بہترین پرفارمنس میں شمار کیا۔ یہ معاملہ اب صرف ایک فلم یا اداکار کا نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ سوال زندہ کر دیا کہ کیا فنکار حساس تاریخی موضوعات پر آزادانہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا سینسرشپ اور اظہار رائے کے درمیان کوئی ایسا متوازن راستہ موجود ہے جہاں نہ قومی سلامتی کے خدشات نظر انداز ہوں اور نہ ہی تخلیقی آزادی متاثر ہو؟ کیا تاریخ کے ہر پہلو کو عوام کے سامنے آنے کا حق حاصل ہے؟ اور اگر کسی فلم سے اختلاف ہو تو کیا اس کا فیصلہ پابندی سے ہونا چاہیے یا پھر ناظرین کو خود یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ فلم دیکھ کر اپنی رائے قائم کریں؟ دلجیت دوسانجھ کی یہ فلم شاید آنے والے برسوں تک صرف ایک فلم کے طور پر یاد نہ رکھی جائے، بلکہ ایک ایسے تنازع کے طور پر دیکھی جائے گی جس نے بھارت میں اظہار رائے، سینسرشپ، تاریخ، انسانی حقوق اور انصاف کے حوالے سے ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ قانونی کارروائی کے بعد کیا ZEE5 فلم کو دوبارہ بھارتی ناظرین کے لیے دستیاب کر پاتا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک حقیقت سے شاید کوئی انکار نہ کر سکے کہ بعض کہانیاں وقتی طور پر روکی ضرور جا سکتی ہیں، مگر ان سے جڑے سوالات کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ستلج آج صرف ایک فلم نہیں، آزادی اظہار، تاریخی سچائی اور انصاف سے جڑی ایک ایسی بحث بن چکی ہے جو آنے والے برسوں تک جاری رہ سکتی ہے۔